السلام علیکم پیارے بچوں، میں حامد سر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کلم آباد سے، سبجیکٹ اردو، ٹاپک گیہوں کا دانہ، اور کلاس 8 کے لیے جو اس کے لیکھک ہے، رائٹر ہے، وہ ہے لیو ٹالسٹائی۔ تو آج کا جو ہمارا سوال ہے، کل ہم نے 3 سوالات اس کے لکھے، گیہوں کا دانہ جو ہمارا سبق ہے اس کے 3 سوالات ہم نے کل لکھے، اور آج ہمیں سوال نمبر 4 لکھنا ہے۔ آج کے انسان کی زندگی دکھ بھری کیوں ہے؟ یعنی جو آج کا انسان ہے وہ مطمئن کیوں نہیں ہے؟ جو آج کا انسان ہے اس کی زندگی میں دکھ زیادہ کیوں ہے؟ حالانکہ اگر پیسہ ہو کے بھی اس کی زندگی جو ہے وہ دکھ بھری ہے۔ تو سوال ہمارا یہی ہے جو آج کے زمانے کے ساتھ بالکل وہ میچ کرتا ہے کہ آج کے انسان کی زندگی دکھ بھری کیوں ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ جو آج کے لوگوں کی زندگی ہے ان میں سکون نہیں ہے، ان میں چین نہیں ہے، وہ دکھ بھری کیوں ہے؟ تو پیارے بچوں، اس کا جواب اس طرح ہے، آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے۔ یعنی جو بھی انسان اپنی محنت سے کماتا ہے تو وہ اس پر مطمئن نہیں ہے۔ تو مطمئن انسان کو پہلے ہونا چاہیے، اگر کم ہی کیوں نہ ہو انسان کو مطمئن ہونا چاہیے۔ تو نہ وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جو انسان خدا پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مطمئن رہتا ہے۔ جو آج کا انسان ہے وہ مطمئن ہے ہی نہیں اپنی کمائی سے، تو آٹومیٹیکلی وہ خدا پر بھی ایمان نہیں رکھتا ہے اور نہ اپنی محنت پر بھروسہ کرتا ہے۔ یعنی جو وہ کماتا ہے، جو وہ محنت کرتا ہے، اس کو اس پر بھی بھروسہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ دوسروں کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے۔ یعنی جو دوسرے لوگ کماتے ہیں وہ وہی دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنا بنایا، اس نے یہ پیسے کہاں سے لائے، اس نے یہ مکان کس طرح بنایا۔ تو اسی طرح وہ دوسروں کی طرف دیکھتا ہے، وہ دوسروں کی دولت کی طرف دیکھتا ہے کہ اس نے ایسا کس طرح کمایا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کہاں سے لایا، یہ جو دولت ہے کہاں سے اس نے یہ دولت لائی۔ اسی لیے آج کی انسان کی زندگی دکھ بھری ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو آج کا انسان ہے وہ دکھ بھرا ہے، اس کی زندگی میں دکھ ہے، کیونکہ اس کو اپنی کمائی پر بھروسہ نہیں ہے، وہ اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے، اس کو اپنے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی زندگی دکھ بھری ہے۔ گیہوں ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ ہم اچھا گیہوں کیسے اگا سکتے ہیں؟ کہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گیہوں کا دانہ، تو اسی لیے یہ سوال بھی یہاں ہے کہ گیہوں ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ جو گیہوں ہے یتھ أسۍ کنک چھِ ونان، یِم کیازِ چھِ سانہِ خٲطرٕ ضروری؟ گیہوں ہماری روزی روٹی، روزمرہ کی خوراک ہے، کیونکہ گیہوں ہماری روزی روٹی ہے، یہ ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ یعنی جو گیہوں ہے یہ ہماری خوراک ہے، یہ ہماری غذا ہے، گیہوں ہماری روزی روٹی بھی ہے، اور گیہوں ہماری صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ اچھا گیہوں اگانے کے لیے اچھے بیج اور اچھے زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم اس کو اگاتے ہیں تو اس کے لیے ایک اچھا بیج یعنی اصل بیول گژھِ آسُن تہٕ بیٚیہِ گژھِ آسٕنۍ اصل زمین۔ اصل بیول تہٕ اصل زمین ییٚلہِ آسہِ تیٚلے ہیٚکہِ اصل کنک وۄبدِتھ، اور ہم اپنی محنت، ایمانداری، اچھی کھاد کے استعمال اور جدید سائنسی طریقوں کو برائے کار لا کر اچھا گیہوں اگا سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر ہم اچھی طرح اپنی زمین پر محنت کریں گے ایمانداری کے ساتھ، اور آج کل جو ہے بہت ساری نئی کھادیں آئی ہے، جو کھاد کا استعمال ہم کرتے ہیں زمین میں، اور بہت سارے نئے طریقے ہیں آج اس میں بھی، جو یہ کاشتکاری ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے نئے
طریقے آئے ہیں ان کو برائے کار لا کر ہم ایک اچھا گیہوں اگا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح پیارے بچوں یہی اس سوال کا جواب ہے۔ تو اب آپ کو خالی جگہوں کو پر کیجئے، جو آپ کی کتاب ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیے۔ تو پہلا جو ہے خالی جگہ جو ہے غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں بلکہ ڈیش کا دانہ ہے، یہ خالی جگہ ہے۔ تو پیارے بچوں آپ کو پتہ ہوگا اس میں کیا آئے گا، اس میں آئے گا غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں بلکہ کیا تھا، بلکہ گیہوں کا دانہ ہے۔ تو پہلا جو الف پارٹ ہے اس میں آئے گا گیہوں۔ اسی طرح بے پارٹ جو ہے ایسا گیہوں کا ڈیش اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا، یعنی اب کیا آئے گا اس میں پیارے بچوں، ایسا گیہوں کا دانہ اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ تو بے پارٹ جو ہے اس میں آئے گا دانہ، یعنی ایسا گیہوں کا دانہ اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ تو پیارے بچوں اسی طرح جیم پارٹ ہے، اپنے پڑوسی کے مال کی طرف للچائی ہوئی ڈیش سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں ابھی ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اپنے پڑوسی کے مال کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اسی طرح پیارے بچوں جو جیم پارٹ ہے اس میں آئے گا نظروں۔ تو اب دال پارٹ ہے، آپ کتاب پہ نظر رکھو، اس وقت ہر انسان اپنی ڈیش پر بھروسہ کرتا تھا، یعنی پرانے زمانے میں لوگ کس چیز پر بھروسہ کرتے تھے؟ اپنی محنت پر، یعنی اس وقت ہر انسان اپنی محنت پر بھروسہ کرتا تھا۔ تو پیارے بچوں اسی طرح اسی لیے اس کا گیہوں اتنا بڑا ہوتا تھا کہ دیکھنے میں انڈے کی ڈیش لگتا تھا، یعنی اس میں کیا آئے گا، اس میں آئے گا پیارے بچوں، یعنی اسی لیے اس کا گیہوں اتنا بڑا ہوتا تھا کہ دیکھنے میں انڈے کی ڈیش لگتا تھا۔ ذرا آپ بتائیے اس پہ کیا آئے گا، اس میں آئے گا مانند، یعنی وہ اسی لیے اس کا گیہوں اتنا بڑا ہوتا تھا کہ دیکھنے میں انڈے کی مانند لگتا تھا۔ تو پیارے بچوں یہ آپ کی خالی جگہیں تھی۔ تو اب آپ کو تھوڑا سا یہ جو ہمارے لیکھک ہے لیو ٹالسٹائی، اس کے بارے میں 2-4 باتیں آپ کو میں کہوں کہ یہ کہاں کا رہنے والا تھا۔ جو لیو ٹالسٹائی روس کے تلا علاقے میں یسنوواپولینا کے مقام پر پیدا ہوئے۔ تو یہ روس میں پیدا ہوئے۔ ٹالسٹائی قدیم روسی امرا کا ایک مشہور خاندان تھا۔ تو جو یہ ٹالسٹائی قدیم روسی امرا کا ایک مشہور خاندان تھا، لیو ٹالسٹائی کے والد کا نام کوئنٹ نیکولائی لیج تھا۔ لیو ٹالسٹائی ابھی کم عمر کے ہی تھے کہ ان کے والدین اس دنیا سے چل بسے، یعنی چھوٹی سی عمر میں ان کے ماں باپ چل بسے۔ والدین کی موت کے بعد ان کے باقی بہن بھائیوں سمیت ان کی پرورش رشتہ داروں نے کی۔ 1844 عیسوی میں لیو ٹالسٹائی نے کازان یونیورسٹی میں قانون پڑھنا شروع کیا۔ ان کے اساتذہ کا خیال تھا کہ ٹالسٹائی نہ کچھ سیکھ سکتا ہے اور نہ ان میں کچھ سیکھنے کی خواہش ہے۔ ٹالسٹائی پڑھائی ادھوری چھوڑ کر یونیورسٹی سے نکل آئے اور اپنے آبائی گاؤں یسواپولینا چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کافی عرصہ ماسکو اور سینٹ پیٹرس برگ میں گزارا اور اس کے بعد 1851 عیسوی میں پیارے بچوں وہ روسی فوج میں چلے گئے
اور اس کے بعد اسی زمانے میں انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ تو پیارے بچوں، یہ اس لیوٹا لسٹائی کے مختصر حالات زندگی کے بارے میں نے آپ کو کچھ جانکاری دی۔ تو اس طرح سے جو یہ ہمارا ٹاپک ہے گیہوں کا دانہ، جو ہمارا سبق تھا گیہوں کا دانہ، یہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس کو اچھی طرح اپنے کاپی پہ یہ سوالات، یہ خالی جگہ ہے، اچھی طرح لکھو گے، اور کسی جگہ اگر کوئی مشکلات ہو تو GHS کلام آباد گروپ پہ آپ لکھو گے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔